أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. بحمد اللہ تعالی مسلسل کئی دن کے دروس میں اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے سے جو غیب کی خبروں کا نزول ہوتا ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، ان کی اطلاع دی جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے خاص ہے کن شخصیات کے ساتھ؟ انبیاء اور رسل کے ساتھ. اور کل کے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ پھر وہ جو امور غیبیہ سے متعلق ان کو اطلاع دی جاتی ہے، ان پر امور غیبیہ کو ظاہر کیا جاتا ہے، وہ کلی امور ہوتے ہیں یا بعض امور ہوتے ہیں؟ بعض امور ہوتے ہیں. جس طرح خاص منافقین سے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، مگر یہ 3 ہجری میں نازل ہوئی. 10 ہجری کے اندر منافقین سے متعلق 4 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ ان کے متعلق اللہ رب العزت نے پھر علیحدہ مستقل طور پر وحی نازل فرمائی. تب جا کر اللہ کے حبیب کو اس واقعے کے بارے میں کیا ہوا؟ علم ہوا. جن میں سے ایک واقعہ سورۃ المنافقون والا، دوسرا واقعہ مسجد ضرار والا. سمجھ گئے؟ یہ آپ حضرات یاد فرمائیں. اب ایک حدیث پاک کے حوالے سے ایک بات عرض کرنی ہے بہت توجہ کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے جو دوسرے مکاتب فکر کے احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ما کانا و ما یکون کا علم دے دیا. کیا لفظ ہے؟ بولے جی. ما کانا و ما یکون. ما کان ماضی سے متعلق ہے، کانا ماضی، اور ما یکون مستقبل. سمجھ گی؟ اس کو پہلے اچھے طریقے کے ساتھ بات سمجھ لیں تاکہ بات آپ سمجھانے والے بن جائے. وہ یہ ہے کہ الحمدللہ صرف ہمارا نہیں، پوری امت مسلمہ کا جو قرآن و سنت پہ ایمان رکھتی ہے اس کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بہت ساری ماضی کی چیزوں کے متعلق خبر دی ہے. بہت ساری چیزوں، بے شمار چیزوں کے متعلق کیا خبر دی ہے، اور بے شمار مستقبل کی چیزوں کے بارے میں بھی اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے کیا دی ہے؟ اطلاع دی. آپ دیکھیں کہ خود قرآن مجید کے اندر آپ غور فرما لیں، جتنے گزشتہ انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کے حالات ہیں، واقعات ہیں، اور اسی طرح قوموں کے حالات ہیں، یا قرآن مجید میں مستقبل کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہیں. علماء کو بھی قرآن مجید میں ماضی، حال اور مستقبل کی جن چیزوں کا تذکرہ ہے ان کا علم ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا خیال ہے اللہ نے سب سے پہلے جس نبی کے دل پر ان چیزوں کو نازل کیا ان کو علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل علم ہوگا. اچھا، پھر میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کے علاوہ حدیث پاک میں آپ نے بنی اسرائیل کے گزشتہ بہت سارے لوگوں کے حالات بیان فرمائے ہیں یا نہیں فرمائے؟ فرمائے ہیں. اچھا، بہت ساری چیزیں جو قرآن مجید میں مستقبل کے حوالے سے نہیں ہیں مگر حدیث پاک کے اندر ہیں، اللہ کے حبیب نے ان کی پیشن گوئی فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ اس لیے یہ بات تو اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں کہ جس طرح قرآن مجید بیان کر رہا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے جھگڑا جو ہے
آپ کے ماضی حال مستقبل کے علم میں نہیں ہے، جھگڑا اس چیز کے اندر ہے کہ آیا ماضی کا کل علم، حال کا کل علم، مستقبل کا کل علم آپ کو دیا گیا ہے، یا اسی طرح بہت سارے امور کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے؟ تو یہ قرآن و سنت کی نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ترین ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ماضی کی بھی بے شمار چیزوں کا علم دیا، حال کا بھی، مستقبل کا بھی، مگر جس کو کلی علم کہتے ہیں کہ ماضی کا کل علم، یعنی ماضی میں انسانوں سے متعلق کیا حالات تھے، جانوروں سے متعلق کیا تھے، فرشتوں سے متعلق کیا تھے، جنات کے متعلق کیا تھے، پوری کائنات میں اللہ کے جو بے شمار مخلوقات ہیں ان تمام کا کل حال ماضی میں کیا تھا، کل حال مستقبل میں کیا ہوگا، یہ کل علم، یہ صفت خاصہ ہے کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ اسی کو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ ہر چیز کا علم جاننے والا کون ہے؟ اب آئیے ذرا یہ میں کچھ احادیث اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ جب آپ یہ بات کریں گے نا ما کان و ما یکون کی، الحمدللہ جو باشعور طبقہ ہے وہ تو اس چیز کو سمجھے گا، لیکن جو ضدی لوگ ہیں اور جن کا کام فتنہ فساد پھیلانا ہے وہ نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے دیکھو ہم آپ کو حدیث پاک سناتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے ان کو کہنا ہے جی بڑی مبارک بات ہے، آپ ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث پاک کیا ہے بھائی سنائیں، سمجھے گی؟ اب ذرا سنیے، وہ میں حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں، اور پھر آپ نے جب یہ حدیث پاک سننی ہے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اس حدیث سے اوپر جو پہلی حدیث اس باب میں ہے اس میں امام مسلم نے حضرت حذیفہ کا اپنا فرمان خود نقل کیا ہے کہ یہ جو بات اللہ کے حبیب کی میں نے بیان کی ہے یہ کس واقعہ سے کیا ہے متعلق ہے، ذرا سن لیجیے۔ پہلے میں وہ حدیث سناتا ہوں، پھر آپ کو حضرت حذیفہ کا فرمان سناؤں گا۔ میں رات بھی دیکھ رہا تھا ان حضرات کی کتب اس عنوان کے اوپر، اور پھر پہلے بھی کئی بار دیکھی ہے، مگر صرف یہی ایک دو حدیث سے نقل کر رہے ہیں۔ محدثین نے ان احادیث کو جس باب میں نقل کیا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے، اور حضرت حذیفہ بن یمان کا جو اس باب میں پہلے نمبر پہ فرمان ہے اس کا بالکل تذکرہ نہیں کرتے۔ پہلے نمبر پہ آپ بھی حدیث پاک سن لیں ذرا۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب حضرت حذیفہ کا لقب تھا رازدار رسول، کہ ان کے پاس اللہ کے نبی کے کیا تھے؟ بہت سارے۔ وہ راز کن چیزوں سے متعلق تھے اب ان سے میں پردہ اٹھانے لگا ہوں، سمجھ آئے گی؟ خود وہ بیان کریں گے۔ عن حذیفہ، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ، ذرا درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب ہم میں کھڑے ہوئے، مقامن، ایک جگہ کے اوپر، ایک جگہ کے اوپر، ما ترک شیئن، ما ترک شیئن یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعہ، الی قیام الساعہ۔ ترجمہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کے یہ عالم کا ہے، وہی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ نے اس وقت سے لے کر، یعنی جس وقت حضور کھڑے ہوئے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ حضرت حذیفہ کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ہمارے سامنے کیا ہوئے، اس وقت سے لے کر قیامت تک سے متعلق آپ نے تمام چیزوں کو کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ ذرا سن لیجئے بھائی۔ اچھا آگے فرماتے ہیں بیان کر دیا، پھر کیا ہے کہ حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے کیا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ نے جس وقت کھڑے ہوئے اس وقت سے لے کر قیامت تک تمام چیزوں کے متعلق آپ نے بیان فرما دیا۔ بس اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر علم کیا ہے؟ عطا کر دیا گیا ہے۔ دوسری حدیث پاک بھی حضرت حذیفہ کی سن لیجئے، پھر میں حضرت حذیفہ کا اپنا فرمان عرض کرتا ہوں۔ اچھا جی، عن حذیفہ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
بما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ، بما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کے متعلق حضور نے مجھے خبر دے دی۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے نبی نے اس کے متعلق مجھے کیا دے دی؟ خبر دے دی۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ اور آگے فرماتے ہیں کہ فما منہ شیء الا قد سألتہ، فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی تھی نہیں جو میرے سوال کرنے سے رہ گئی ہو، میں نے ہر چیز کے متعلق آپ سے سوال کر لیا، سوائے ایک چیز رہ گئی تھی۔ وہ کون سی ہے؟ الا انی لم اسألہ، میں نے سوال نہیں کیا تھا ما یخرج اہل المدینۃ من المدینہ، کہ وہ کون سی چیز ہوگی جو مدینے والوں کو مدینے سے نکال دے گی۔ صرف ایک اس چیز کے بارے میں سوال رہ گیا تھا، باقی میں نے خود اللہ کے نبی سے قیامت تک ہونے والی چیزوں سے متعلق سوال کیا، اور حضور نے مجھے قیامت تک ہونے والی چیزوں کے متعلق خبر۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ صحیح حدیث ہے، ذرا سنیے۔ تیسری حدیث بھی ان کی سن لیجئے، پھر میں بات عرض کرتا ہوں، سمجھ آئے گی؟ اللہ اکبر۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، وصعد المنبر، اور ممبر پہ آپ بیٹھ گئے، فخطبنا، پھر آپ نے ہمیں خطبہ دینا شروع کر دیا، حتی حضرت الظہر، حتیٰ کہ ظہر کی نماز ہو گئی، فنزل، حضور اترے، فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر حضور ممبر پر کیا ہے بھائی جلوہ افروز ہو گئے، فخطبنا، پھر خطبہ دیا، حتی حضرت العصر، حتیٰ کہ عصر کی نماز کیا ہے بھائی حاضر ہو گئی، ثم نزل، پھر حضور اترے، فصلی، پھر آپ نے نماز عصر پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، فخطبنا، پھر آپ نے خطبہ دیا، حتی غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج کیا ہو گیا۔ یہ ساری ایک ہی حدیث ہے، ساری اسی کی وضاحت ہے، سمجھ آئے گی؟ یہی اصل اس کی ترتیب ہے کہ آپ کھڑے ہوئے فجر کی نماز کے بعد، فجر سے لے کر ظہر تک خطبہ دیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو ممبر سے نیچے تشریف لائے، پھر نماز پڑھائی، پھر ظہر سے عصر تک خطبہ دیا، عصر کی نماز کا وقت ہوا پھر نیچے اترے، پھر آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ شروع کر دیا، مغرب تک خطبہ دیا۔ اب فجر سے لے کر مغرب تک صحابی فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پورے وقت میں جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ مستقبل میں ہونے والا تھا، فَأَخْبَرَنَا، حضور نے ہمیں اس کی کیا دی ہے؟ ٹھیک بات ہے بھائی؟ اب ذرا بالکل سن لو جی۔ پہلے حضرت حذیفہ کا فرمان سنا دیتا ہوں، پھر امام مسلم کی بات بھی سنا دوں گا کہ محدثین نے اس سے کیا سمجھا ہے، ذرا سن لیجیے۔ یہ تین حدیثیں بعد میں، پہلے امام مسلم نے یہ بات ذکر کی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کا اپنا فرمان سن لیجیے، جس سے سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے ذرا، ان ابا ادریس الخولانی، حضرت ابو ادریس الخولانی جو ہیں، کان یقول، وہ فرماتے ہیں، قال حذیفہ بن الیمان، حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا، توجہ ہے بھائی، توجہ سے سن لو تاکہ پریشانی نہ ہو، بس ختم کرنے والا ہوں بات۔ حذیفہ بن یمان نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی، وہ خود کہتے ہیں نا میں نے حضور سے ہر چیز کے بارے میں سوال کر لیا، صرف ایک چیز باقی رہ گئی تھی کہ اہل مدینہ کو کون سی چیز مدینہ سے نکال دے گی، اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکا، باقی قیامت تک ہونے والی چیزوں کے بارے میں نے سوال کیا، حضور نے ہمیں خبر، الحمدللہ۔ اب ذرا سن لیجئے وہ حضرت نے کس چیز کے بارے میں سوال کیا، حضور نے فجر سے لے کر مغرب تک قیامت تک ہونے والی کون سی چیزوں کو بیان کیا، اس کے بعد آپ نے فیصلہ خود کر لینا ہے کہ یہ کل علوم کے بارے میں ہے یا بعض علوم کے بارے میں۔ دیکھ لیجئے، واللہ، اللہ کی قسم، انی لأعلم الناس، انی لأعلم الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، بکل فتنۃ، بکل فتنۃ، بس یہ ایک چیز ہے، بکل، قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم، میں لوگوں میں، یعنی لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ، میں صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ فتنوں کو جاننے والا ہوں۔
کہاں سے لے کر کہاں تک؟ فرمایا بکل فتنۃ فتنۃ ہی کائنۃ فیما بینی و بین الساعہ، یعنی کہ جس وقت میں موجود ہوں نا، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں، میں ان فتنوں کے بارے میں صحابہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ کیوں جانتا ہوں ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں وما بھی، اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ میں کیوں جانتا ہوں؟ الا ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسر الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے بارے میں بہت ساری راز کی چیزیں بتلائی تھیں، لم یحدث غیری، جو میرے علاوہ آپ نے کسی کو بتائی نہیں تھی۔ اور پھر خود فرماتے ہیں کہ ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو يحدث مجلسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے ایک مجلس میں بھی اس کے اندر موجود تھا، اور بتا رہے تھے کہ اس کے بارے میں عن الفتن، ان کے بارے میں فتنوں کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب تک آپ نے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کے بارے میں بتایا، جو چیزیں کس سے متعلق تھی؟ فتنوں کے متعلق۔ اب وہ فتنے کن کو پیش آنے والے تھے؟ یہود کو، نصارہ کو، کن کو؟ آپ کی اپنی بتائیے۔ یہ جو اللہ کی صفت ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، کائنات کی ہر چیز کے بارے میں مکمل حالات کا جاننا، یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، اللہ کی صفت ثابت ہو رہی ہے۔ بھائی اس میں یہی بات ہے جی، یہی حدیث سے وہ آپ کو سنائیں گے، میں نے آپ کو پہلے سنا دی ہے، سمجھ آئے گی۔ حضرت حذیفہ خود فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی بہت ساری راز کی باتیں میرے اس وقت سے لے کر قیامت تک آپ نے فتنوں سے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں وہ مجھے کیا ہے؟ سب سے زیادہ معلوم ہے۔ تو حضرت حذیفہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وہ جو خطبہ دیا، اور ان خطبوں کے اندر آپ نے اپنے وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے حالات کو بیان کیا، وہ کن کے بارے میں تھے؟ فتنوں کے بارے میں تھے۔ اور اپنی امت کے بارے میں صرف فتنوں کے بارے میں آپ نے آگاہی کر دی ہے، قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں یہ اللہ کی صفت کا ایک جز بھی نہیں ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے نا جناب والا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ اب یہ ہے کہ پھر ان فتنوں کا ظہور کب ہوگا، ان فتنوں کے اندر میری امت کا کتنا حصہ مبتلا ہوگا، کون کون سے لوگ کس فتنے میں مبتلا ہوں گے، کون کون سے لوگ بچ جائیں گے، اس کی پوری تفسیر حدیث پاک میں موجود نہیں ہے۔ صرف اتنی وضاحت ہے کہ اس قسم کے فتنے میری امت کو قیامت تک کیا ہے؟ پیش آئیں گے۔ اب ذرا سنیے، اب وہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ کیوں جاننے والا ہوں؟ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کو گنا۔ فرماتے ہیں منہن ثلاث، ان میں حضور نے 3 ایسے فتنوں کو بھی گنا تھا، لا یقدن یذرنا شیئا، جو کسی چیز کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، جو کسی چیز کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گی۔ آپ نے 3 ایسے فتنے بیان کیے۔ فرمایا منہن فتن، ان میں سے پہلی قسم کے فتنے وہ ہیں کریاح السیف، فرمایا وہ اس طرح ہوں گے جیسے گرمیوں کے موسم میں آندھیاں اور طوفان چلتے ہیں، اس طرح وہ فتنے ہوں گے اور سارے لوگوں کو کیا ہے؟ اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ فرمایا منہا صغار، پھر کچھ فتنے چھوٹے ہوں گے، ومنہا کبار، کچھ فتنے کیا ہے؟ بڑے ہوں گے۔ قال حذیفہ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں فذهب اولئک الرہط کلھم غیری، حضور نے جس مجلس کے اندر یہ خطبہ دیا تھا نا، میرے سوا باقی سب لوگ فوت ہو گئے، ایک میں ہی باقی ہوں، ایک کیا ہے؟ میں ہی باقی ہوں، سمجھ آئے گی جناب والا۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ان ساری حدیثوں کو کتاب الفتن میں بیان کیا ہے۔ اس میں بیان کیا ہے کتاب الفتن۔ اب یہ دیکھو، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی، اللہ نے آپ کو اسی لیے بھیجا تھا نا کہ آپ نے انسانیت کو گمراہی کے راستے سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اب فتنوں کے اندر بھی لوگ گمراہی کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، اللہ نے آپ کو اس کے متعلق تو علم عطا فرمایا، اور آپ نے اپنی امت کو اپنے وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے فتنوں کے بارے میں کیا کر دیا؟ آگاہ کر دیا۔ اب میں اور آپ ان فتنوں میں سے کتنوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ جانتے ہی کوئی، ہمیں پتہ ہی کوئی۔ 3 فتنے تو حضرت فرماتے ہیں ایسے ہیں
کہ جو پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، سمجھے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ یہ تو وہ علم ہے جو آپ کی بے شک کے مقاصد میں سے ہے، سمجھ آئے گی. اور اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا. یہ ایک فتنوں کا علم، اور وہ بھی کن کے بارے میں؟ صرف آپ کی اپنی امت کے بارے میں. اللہ کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وہ اس میں داخل نہیں ہے. اب صرف ایک حدیث سے پاک سنا دیتا ہوں، یہ جس کو امام مسلم نے ان تین کے بعد ذکر کیا ہے اور اس کے اوپر عنوان دیا ہے ایسے فتنے جو اس طرح اٹھیں گے جس طرح سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں. سمندر کی کیا ہے؟ لہریں اٹھتی ہیں. کل سنائیں گے، بس اتنا ہی وقت کافی ہے جس میں آپ توجہ سے بیٹھ سکتے ہیں، یہی وقت کافی ہے. تو بہرحال خلاصہ کیا ہے آج کے درس کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو جن احادیث کے اندر ہے کہ آپ نے خطبہ دیا، آپ نے اپنے وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی چیزوں کو بیان کیا. وہ کیا تھا کہ میری امت یہاں سے لے کر قیامت تک کھائے گی کیا، پیے گی کیا، کتنے بیمار ہوں گے، کتنے صحت مند ہوں گے، کتنے مزید نئے پیدا ہوں گے، کتنے وفات میں مبتلا ہوں گے. نہیں، بلکہ صرف ایک چیز کے بارے میں. وہ چیز کون سی ہے؟ اللہم انت السلام علیکم.